اگر تفصیلات کے حوالے سے بات کر لی جائے، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے پاکستان کی جو فوج ہے اس کا ایک بڑا شاندار کارنامہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان کا دفاعی نظام انتہائی مضبوط ہو چکا ہے اور دشمن کی جو خواب تھے، نیندیں تھیں، وہ اڑ چکی ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک اسپیشل ڈاکومنٹری ہے، ہم ڈاکومنٹری چلائیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے، مزید جو ہے اس ٹاپک پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان جدید ٹیکنالوجی کے حامل دفاعی ساز و سامان رکھنے میں دنیا کے سر فہرست ممالک میں شامل ہے۔ جدید جنگی جہازوں سے لے کر جدید میزائلوں، ٹینکوں، آبدوزوں سمیت تمام جنگی اور دفاعی آلات پاکستان کے پاس نہ صرف موجود ہیں بلکہ ہر نئے دن کے ساتھ آنے والی جدید ٹیکنالوجی بھی پاکستان حاصل کر رہا ہے۔ 10 جنوری 2019 کو پاک فوج نے لانگ رینج میزائل LY-80 کے استعمال کا کامیاب مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنے دفاعی نظام میں شامل کر لیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فائر پاور صلاحیت کا مظاہرہ کراچی کے قریب ایئر ڈیفنس فائرنگ رینج میں کیا گیا، جس میں لانگ رینج ایئر ڈیفنس ویپن سسٹم LY-80 کا بھی استعمال کیا گیا۔ LY-80 کی فائر پاور کا پہلا مظاہرہ ایونٹ کا ترائے امتیاز تھا۔ واضح رہے کہ LY-80 مارچ 2017 میں پاک فوج کے فضائی نظام میں شامل کیا گیا تھا۔ LY-80 نچلی درمیانی اونچائی کے فضائی اہداف کو سراغ لگا کر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ LY-80 فوری فائر کیے جانے والا نظام بیان کیا جاتا ہے جو جدید لڑاکا طیارے، کروز میزائل اور ڈرون گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ 40 کلومیٹر فاصلے تک 50,000 فٹ کی بلندی پر بیک وقت 6 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ نظام میں 150 کلومیٹر فاصلے تک سرس ریڈار اور 100 کلومیٹر فاصلے تک کا رہنما ریڈار شامل ہے۔ ایک LY-80 بیٹری 8,000 مربع کلومیٹر تک دفاعی ڈھال فراہم کر سکتی ہے۔ LY-80 کی آرمی ایئر ڈیفنس سسٹم میں کامیاب شمولیت پر پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاک فضائیہ کے سربراہ سمیت تمام اعلیٰ حکومتی شخصیات نے پاک فوج کو مبارکباد دی ہے۔ آرمی چیف کے مطابق LY-80 نظام سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے اس مضبوط دفاعی نظام سے دشمن کے حوصلے پست ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے پاکستان کی فوج کا شاندار کارنامہ ملاحظہ کیا۔ پاکستان آرمی کے دفاعی نظام میں بہترین اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کا دفاع ہمیشہ سے مضبوط رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں سکون کی نیند اس لیے سوتے ہیں چونکہ ہماری سرحدیں اور ہمارا دفاعی نظام انتہائی مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن جو دنیا میں جدید ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان کے حصول میں پاکستان بھی ہمیشہ سے سر فہرست رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی مسائل ہوں، جتنے بھی کرائسس ہوں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا جو دفاع ہے وہ کبھی متزلزل نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آرمی کے پاس وہ صلاحیت ہے جو دنیا کے شاید ہی کسی ملک کے پاس ہو۔ پاکستان کی آرمی کے پاس جذبہ جہاد ہے۔ پاکستان کی آرمی کے پاس اپنے وطن اور اسلام اور پاکستان کے لیے مر مٹنے کا ایک شاندار حوصلہ اور عزم ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پاکستان کی آرمی دنیا کی بہترین فوجوں میں شامل کی جاتی ہے اور پاکستان کے دفاعی نظام کو دنیا کا بہترین نظام قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے بارے میں ہمیشہ سے پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، دشمن کی زبان بولتے ہیں اور پاکستان کی افواج کو بدنام کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے کوئی بھی محب وطن پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے غدار ہیں۔ دنیا اس وقت ہائبرڈ وار کا سامنا کر رہی ہے، لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اپنی افواج کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی فوج آپ کا سارا بجٹ کھا جاتی ہے، لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑے مسائل ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں
لائن پر ہم لینے کی کوشش کریں گے جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب کو، پاکستان آرمی سے تعلق ہے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ہائبرڈ وار جس کا نام لیا جاتا ہے، میڈیا وار جس کا نام لیا جاتا ہے، اس سے لوگوں کو اس وار کے ذریعے، یہ انتہائی خطرناک وار ہے، یہ وہ وار ہے جس کے ذریعے آپ کو براہ راست، دشمن کو براہ راست جو ہے اپنا نقصان نہیں اٹھانا پڑتا، دشمن کو براہ راست جو ہے کوئی بڑا اس طرح کے نقصانات نہیں اٹھانے پڑتے، لیکن اس کے باوجود دشمن اپنے اہداف حاصل کر لیتا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس کے ذریعے سے دشمن اپنے کم وسائل کے ذریعے سے اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان کو اس وقت اس میڈیا وار کا، ہائبرڈ وار کا سامنا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے جہاں پاکستان کے دفاعی نظام کو مضبوط کرنا ضروری ہے، وہیں پر پاکستان کی جو عوام ہے اس کی ذہن سازی کے لیے مثبت چیزوں سے آگاہی بھی دینا بہت ضروری ہے۔